नेचर की जिसमें आवाज़ होती है। जैसा मिसाल के तौर पे आप समुद्र के किनारे ठहर जाओ और समुद्र की आवाज़ें सुनो तो लहरें जो मारती रहती ना, उसकी एक अलग धुन होती है। वैसे अगर आप कोरे जंगल में पहुंच जाओ तो जंगल की एक आवाज़ होती है। आजकल तो उसकी होगी ना, ऑडियो सुन के आते हैं, बोलते कि अगर आपको रिलैक्स करना है तो सुनो बोलते। तो मतलब पता क्या चला कि वो धुन, वो सुर आपको रिलैक्स कर रहा है। वैसे बहता झरना है, झरने की जो आवाज़ होती है ना, वो तो आवाज़ सुनो और रिलैक्स हो जाती है। बोले चूड़ियाँ जिक्र करती सुबह सुबह, अल्लाह के जिक्र में। बोले सुबह सुबह के जंगल में चूड़ियों का जिक्र सुनो, ये चूड़ी वो चूड़ी आवाज़, बोले वो सुनो आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। पता क्या चला, कुछ तो हो रहा ना, वो जो सुर है, वो जो आवाज़ है, कुछ तो असर कर रही है ना आपके अंदर। समझे मेरी बात? तो मतलब क्या मालूम है कि आवाज़ से कोई गहरा ताल्लुक है आपका। क्यों मालूम है? एक बड़ी राज की बात, आपके अंदर हमेशा दफ बजते रहता है। कहाँ बजता है? दिल है ना? हम सुनने तैयार नहीं धड़कन, लेकिन देखो दफ है वो। और जब आप रिलैक्स रहते हैं ना, एकदम रिदम में बजता हो। आप अगर वो खाली रिदम सुने ना, मजा आ जाता है, कैफियत बदल जाती है वो रिदम। एक अलग ही मजा है, एक अलग ही नशा है। और आप जिक्र फिक्र करें, अंदर उतरे तो आपका जो खून जो बहता ना, बिल्कुल झरना जैसा बहता ना, वैसी आवाज़ है। जैसे आपकी सांस की एक आवाज़ है, हम सुने नहीं कभी। अगर बाहर के कान बंद करके अपनी सांस सुन के तरफ तवज्जो करें ना, तो सांस भी जो है ना एक धुन में है, एक धुन में है सांस। तो हम तो सुर और ताल से घिरे हुए हैं। बोले सांस एकदम इत्तेदाल में लो तो एक मज़ा है, आपको गुस्सा नहीं आता, आप रिएक्ट नहीं करते, आप एकदम काम रहते, आपकी हार्ट बीट काम रहती है, एकदम रिलैक्स रहते आप, जब तक आपकी सांस एक तालमेल में चले। आप एकदम डीप ब्रीथ कर रहे हैं, बैठ के जिक्र में है, आपका दिल एकदम रिदम में चलता है। तो ज़रा बढ़ गया तो वहशत चालू हो जाती है। इसलिए जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप बोले कि अपनी आवाज़ों से जो है ना कुरान को सजाओ। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ऐसी आवाज़ अता किए थे, बोले सबसे एक जन्नतियों के लिए क़यामत में इनाम होगा, वो क्या रहेगा मालूम है? दाऊद अलैहिस्सलाम कुरान सुनाएंगे। यानी कि आपके जब, यानी आपको जो सुर अल्लाह ताला अता करे थे, बोलते आप ऐसे सुरों से पढ़ते थे। किताब नाज़िल हुई थी ना आपके ऊपर, कौन सी किताब नाज़िल हुई थी? ज़बूर। बोले ज़बूर आप इतने सुर और ताल से पढ़ते थे कि चिड़िया, जानवर और हर वो चीज़ जो है ना बैठ के सुनती थी। सुभान अल्लाह। इंसानों के अंदर बोले ऐसे सुर और ताल थे आप। मतलब पता चला कि सुर और ताल में कुछ तो है। अब क्या करें मालूम है? अब शैतान भी तो काम कर रहा ना इसमें, शैतानियत। तो ना क्या करें मालूम हो, रैप लेके आ गया, जैज लेके आ गया, ऐसी चीज़ें लेके आ गए और उसकी म्यूज़िक ही बोलते हैं। हालांकि वो म्यूज़िक नहीं है। म्यूज़िक किसको बोलते हैं मालूम आपको? एक्चुअली जो नेचुरल तरीके से आवाज़ है, एक तार है, तार की आवाज़। अब ढोलक है मिसाल के तौर, या दरबूगा है मिसाल के तौर, एक तरफा जो बोलते हैं ना, डफ जायज़ है, दरबूगा जायज़ है, एक तरफ की आवाज़, तो नेचुरल आवाज़ निकलती है उसकी। जब उसको बंद करके मॉडिफाई करते हैं ना, तब वो मॉडिफाई होती है, साउंड वेव। यानी अगर फिजिक्स पढ़े आप साउंड वेव की, जब टकराती हूँ ना तो कुछ और उसकी तब्दील हो जाती है उसको कैफियत। अब होता क्या है इसमें कि वो चीज़ काफ़ी आपके ऊपर असर करती है। जैसा कुरान आप नॉर्मली सुनो मज़ा नहीं आता, लेकिन एक फौरी जो है ना खिरत पे सुनो, कभी कभार तो आँख से आंसू निकल जाते हैं। होता नहीं, रमज़ान में तरावी सुनने ठहरते, होता मक्का में अब्दुल्ला कुरैशी साहब हुआ करते थे, और बहुत सारे ऐसे अइम्मा हुआ करते थे, जहाँ पे ठहर के सुनो आप तो आपकी आँख से आंसू जमा हो जाते हैं। वही कलाम है, लेकिन आपके अंदर कैफियत बदल गई, कुछ और बात पैदा हुई। सुर ताल से गहरा ताल्लुक़ है। कुरान के हर अल्फाज में एनर्जी है, अगर उसको तरीक़े से पढ़ा जाए, है ना। एक साउंड है ना हर एक का, बा बोलने का तरीक़ा अलग है, ता बोलने का तरीक़ा अलग है, ज़ बोलने का तरीक़ा अलग है, ज़ बोलने का तरीक़ा अलग है, वाद बोलने का तरीक़ा अलग है। हर एक में एक साउंड है, हर एक में एक साउंड है, और उस साउंड के साथ आप पढ़े तो बात कुछ और है। नहीं देखो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऐसा भी एक तरीका, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बात कुछ और पैदा होगी।
بات کچھ اور پیدا ہو. اور جو اثر کرنے والی چیز ہے نا وہ سروتار ہے. تو سما بھی جو باندھا جاتا ہے، اصل میں سما جو ہے نا باندھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. جیسا کہ ہم ایک جگہ پہ چلے گئے، وادی میں چلے گئے، بولے ہاں کیا سما ہے بھائی، کیا مزہ آ رہا، میں کھو گیا سما میں. بولے ہر وہ چیز کو بھول گئے، بولے جاب بھول گئے، ٹینشن بھول گئے، گھر کی ٹینشن بھول گئے، بولے قرض داروں کو بھول گئے، ہر چیز کو بھول گئے. بولے بس میں اس سما میں کھو گیا. حقیقت میں وہ سما میں کھونا چاہیے. سما باندھا کیوں جاتا؟ تاکہ آپ کھو جائے اسے، دنیا کو بھول جائے، نفس کی نفسانیت کو بھول جائے، اپنی خواہشات کو بھول جائے، سب بھول کے جو ہے نا بس اللہ کی لو میں لگ جائے. تو جب قوال جو سما باندھتے کو جو کلام پڑھتا اس کلام کی گہرائی میں اتر جاتا، تو آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے کچھ اور پیدا ہوتی ہے. جو روحانیت کی جو کیفیت ہوتی ہے نا بیٹا، بولتے ہیں کہ اگر سمجھو اکیلے بیٹھ کے تم مراقبہ کر رہے، ذکر کر رہے، سمجھو روزانہ 1 گھنٹہ کر رہے، تمہارے اندر جو چھوٹی کی کیفیت بنتے جاتی. بولتے ہیں اگر سما میں حقیقت میں وہ کیفیت آ گئی نا تو 5 منٹ میں تم اس کیفیت تک پہنچ جاتے، یا یہاں پہ 5 مہینے تم کو لگتے. سبحان اللہ. اصل حقیقت یہ ہے بھائی سما کیوں کرتے، محفل کیوں کرتے؟ ان کا پیسے خرچہ کرنے کا شوق ہے کہ لوگوں کو خالی جمع کرنے کا شوق ہے؟ نہیں، اس کا مین منشا کیا ہے؟ ایک تو وہ سما پیدا ہو، کیفیت پیدا ہو جو ہر کسی کی روحانیت پہ اثر کرے، پہلی چیز. پھر دوسری چیز، جب سب مل کے کیفیت میں آتے نا تو جو انرجی کا جو دائرہ، جو سرکل بنتا نا، دائرہ بنتا، بہت بڑا دائرہ بن جاتا. تو وہ انرجی کا سرکل ہر ایک پہ کام کرتا. سبحان اللہ. تو کسی کا افلاس ہے ہٹ جاتا، کسی کا جو ہے نا بلا ہے جل جاتی، کسی پہ کچھ ہے کچھ جل ختم، کسی پہ کچھ ختم. یعنی بولتے نا ایک دم کیفیت ہی کچھ اور ہو گئی. اب جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے مثال کے طور، تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نور جو سب سے قریب ہمارے پاس ہے وہ ہے ارواح، ہماری روح. قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں کہ روح مجھ سے منسلک ہے، یعنی میرا نور ہے. تو ہم کو سب سے قریب کی چیز کون سی ملی اللہ تعالیٰ کی؟ ہماری روح ہے. یعنی جیسا جسم کے آرگنز ہوتے ہیں، ہارٹ، یہ کڈنی، لیور، ویسے روح کے بھی آرگنز ہوتے ہیں جن کو ہم لطائف ستہ کہتے ہیں یا لطائف کہتے ہیں. قلب آ گیا، نفس بھی ایک آرگن ہے، اعضاء ہے. قلب ہو گیا، روح ہو گئی، یعنی روح کے اندر کے جو مقامات بتائے گئے، سیر، خفی، اخفا، نام مختلف ان کے نام ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے نا وہ یہاں سے ملتا. پہلے آپ کو لطائف بیدار کرنے ہوں. جیسے آپ کے لطائف بیدار مطلب جگانا، وہ جگ جاتے ہیں نا تو وہ کیفیتیں شروع ہوتے ہیں آپ کے پاس. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی میں کہیں نہیں رہتا لیکن مومن کے قلب میں، معراج کہیں نہیں رہتا مومن کے قلب میں. قل عرش اللہ تعالیٰ، تو مطلب کیا کہ قلب میں اترنا پڑے گا، آپ کو قلب کو جگانا پڑے گا، قلب کو جاننا پڑے گا تو آپ کو جان سکتے ہیں. لیکن ویسے آپ کے لطائف جو جاگنا شروع ہوئے تو پھر آپ وہ چیز پیدا ہونا شروع ہوئی. بولتے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے، اس کی مین وجہ کیا معلوم ہے؟ ان کا لطائف سر جو تھا نا وہ جاگ گیا تھا. پتا کیا چلا؟ اگر آپ کا بھی لطائف سر جاگ گیا تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کا الہام ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، معجزے کرتے تھے. کیوں معلوم ہے؟ لطائف خفی آپ کا جو ہے نا جاگ گیا تھا، وہ تھا اللہ. لطائف خفی میں عبور تھا. تو پتا کیا چلا؟ تمہارا بھی لطائف خفی اگر جاگ گیا تم بھی مردوں کو زندہ کر دو، تم سے معجزے ظاہر ہو جائیں. کئی ولی کیے نا، اگر وصفہ کو تو مردوں کو جلاتے تھے نا. تو سارا کھیل ذرا لے لیتے، سارا کھیل جو ہے نا وہ لطائف کا ہے. ہر لطائف کا ایک وہ ہے، یعنی ایک منبع ہے، ایک نبی منبع ہے. پیغمبر خلق کا جو ہے ابراہیم علیہ السلام عشق، بولے ایسی آگ بھڑکائی نمرود، ایسا آگ لگایا، بولے پورے جگہ سے لکڑی وہاں پہ ڈالی. بولے ایسی دہکتی بھی آگ جس کی جو ہے نا اتنی لمبی ہائٹ تھی، بولے پرندہ بھی اوپر سے اگر جاتا نا تو جل جاتا. پھر بولے اتنی بڑی آگ تو دہکا دی، اب گالی کے کیسے ابراہیم علیہ السلام کو اندر. تو اس وقت جو ہے نا منشیخ جو بولتے ہیں نا، منشیخ
جو اکثر جنگوں میں استعمال کرتے دیکھیے پتھر پھینکتے کیٹاپلٹ کا ایجاد وہاں ہوا، اس کو منجنیق کہا گیا. منجنیق جو ہے نا وہاں ایجاد ہوئی. بولے شیطان ہی بتایا وہ آئیڈیا نمبر کو شیطان دیا. بولے سے باندھ کے پھینک دو، اسے باندھ کے پھینک دو. علیہ السلام کو باندھ کے پھینک دیے گئے. اس وقت جبریل امین آئے آ کے بولیے آپ اگر آپ بولیے گا میں ایک پر ماروں گا نا آنکھ پوری بجھ جائے گی. تو علیہ السلام کیا فرماتے معلوم ہے؟ بولے جبریل بولے یہ میرا اور میرے رب کے بیچ کا معاملہ ہے. تو وہ کون بولا؟ وہ عشق بولا یار. عقل تو بولی ہوں گی نا چل جائیں گے، عقل بولی جل جائیں گے، عشق بولے کود جاؤ. جلنے میں مزہ ہے، اس کے عشق میں جلنے میں بھی مزہ ہے. قلب کا مقام، عشق کا مقام. اس کو ڈور تھوڑا بند کر دیجیے. تو سما میں اصل ہوتا کیا ہے کہ ایک کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور سما میں اکثر جو ہے نا فوکس کس پہ کرنا رہتا معلوم ہے؟ جو الفاظ رہتے ہیں نا اس پہ ذرا فوکس کرنا رہتا کہ کیا بول رہے الفاظ، تاکہ پھر وہ کیفیات میں جو ہے نا آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو، ایک واہ پیدا ہو. ایک دم جو ہے نا آپ کی نشہ طاری ہو جاتا، آپ کو مزہ آنا شروع ہوتا. اور سما صرف قوالی کا نہیں ہوتا، سما کئی چیزوں کا باندھا جاتا ہے. سما آخرت سے باندھا جاتا ہے. قرآن پاک کی جو ہے نا تلاوت میں سما باندھا جاتا ہے، ذکر کے حلقے میں سما باندھا جاتا ہے، دف و دائر میں جو ہے نا سما باندھا جاتا ہے، اور قوالی پہ، یعنی کئی چیزوں میں. نعت خواہ ہے مثال کے طور پہ بیٹھے ہوئے کوئی باجا واجا نہیں لگا، نعت پڑھنا شروع کی ایک طرز میں، کیفیت آپ کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے. جیسا نعت پڑھتے آپ ایک اس میں پڑھو، مزے میں پڑھو، دیکھو آپ کی کیفیت آپ دیکھیں نا پرسن آپ سماشا نعت پڑھے تھے، کیفیت ہی بدل گئی. اس کو سما کہا. گزرانے دن جو ہے خصوصاً چشتیہ سلسلے میں یہ پریکٹس دیکھی گئی کہ بھائی لوگ جو ہے نا بہت زیادہ باہر ہیں، لوگ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا میرے جڑے ہوئے ہیں کس سے؟ بولے سر و تاج سے. تو اسی کے تھرو جو ہے نا ان کو کھینچا جائے تو سمجھ. اور اس دور میں تو انسان اتنا باہر ہے، اتنا جڑا ہوا ہے سر و تال سے. دیکھو نا موبائل لے کے گھومتے نا ہر وقت، کچھ نہ کچھ میوزک، کچھ نہ کچھ گانے، کچھ نہ کچھ یہ، کچھ نہ کچھ. انسان تو اتنا باہر ہے کہ بیان نہیں کر سکتا. اس وجہ سے بھی میڈیم استعمال کیا جائے سر و تال والا. اور سب سے بڑا سر وہ آپ کے اندر بج رہا. پہلے جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا تھا اور رکھا گیا تھا تو اس میں جو ہے نا ایک آواز جاری ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں صوت سرمد. کیا کہتے ہیں؟ صوت یعنی آواز، سرمد یعنی ازل والی، پرانی، بہت پرانی. سرمد یعنی پرانی، صوت سرمد پرانی آواز. تو ایک جب رکھے نا پتلا سننے کے لیے تو ایک آواز جاری ہوئی آپ کی. وہ آواز آج بھی ہم میں موجود ہے. یہ اور بات ہے کو سننے کی صلاحیت نہیں، لیکن آپ میں وہ آواز ہے. جب مراقبہ میں بیٹھتے نا اپنے کان بند کر کے بیٹھ کے جب مراقبہ تم کرتے جائیں گے تو تمہارے اندر وہ آواز، وہ صوت سرمد کو کھلے گا تو آپ خود سن سکتے ہیں. اور خالی اس کو سنے نا تو نشہ طاری ہوتا تمہارے ویسی آواز. اس کا کلوزسٹ میچ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو کیا سمجھ سکتے معلوم ہے؟ ایک نیا گھڑا لو، ایک نیا گھڑا اس کو کراس اپنے کان سے کراس پوزیشن پہ رکھ کے آواز سنو، اس کو آواز آ کے نکلتی اس کے اندر سے تو ہلکا جو ساؤنڈ پیدا ہوتا نا بس اسی طرح، میں وہ ایگزیکٹلی نہیں ہے لیکن ویسا تصور کر سکتے ہیں، قریب کا تجربہ دے سکتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیا کیا رکھے ہمارے. اور جب تک تم حیات میں سرمت چلتے رہتے، بولے موت کا وقت آتا صوت سرمت بند ہو جاتی. موت کا راز بھی رکھا گیا اس کو، اسی لیے سما باندھا جاتا. اس گئے دن سما کے لیے جو تڑپتے نا، کیوں تڑپتے؟ اسی لیے تڑپتے، وہ کیفیت کے لیے تڑپتے.